السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، سوائے والدین کو تکلیف پہنچانے کے، کیونکہ اس گناہ والے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کی زندگی ہی میں عذاب دے دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، دنیا دارالعمل ہے، یعنی کہ عمل کا گھر، اور آخرت دارالجزا، یعنی کہ جزا ملنے کا گھر۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر نیکی کا ثواب اور گناہ کا عذاب آخرت میں دے گا، مگر وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بندوں کے گناہوں میں جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور آخرت میں اس گناہوں پر بندے کو کوئی عذاب نہیں دے گا، مگر ہاں ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یہ ایسا خطرناک گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا، بلکہ اس پر اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس قدر غضب اور جلال کا اظہار فرماتا ہے کہ صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس گنہگار کو اس کی موت سے پہلے دنیا ہی میں عذاب کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا ہوگا، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی ہی میں طرح طرح کے عبرتناک عذابوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسا بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ والدین کو ستانے والے کو خود ان کی اولاد نے بالکل اسی طرح ستایا، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک طور پر ستاتے ہیں جیسا انہوں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی تھی۔ میرے پیارے دوستو، والدین کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا دینا، ان کی نافرمانی کرنا، اس لحاظ سے دوسرے کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہولناک اور بڑا گناہ ہے۔ دوسرے کبیرہ گناہوں کو تو خداوند کریم معاف بھی فرما دیتا ہے، اور بعض گناہوں پر صرف آخرت میں عذاب دیتا ہے، مگر والدین کو تکلیف پہنچانا، اس پر تو اللہ رب العزت دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے۔ خدا کی مار دنیا ہی میں پڑتی ہے ایسے گناہ پر۔ میرے پیارے دوستو، آخرت کا عذاب بہرحال اس گنہگار کو ملنے ہی والا ہے، کیونکہ آخرت تو دارالجزا ہے، یعنی کہ بدلے کا گھر ہے، اس لیے ماں باپ کو ستانے والا دنیا اور آخرت دونوں گھروں میں عذاب کا حقدار ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ سنیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ اپنے والد محترم کے ساتھ رہتا تھا، اس کے والد کافی بوڑھے تھے۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے کئی ساری ان کو دقتیں ہوتی تھی، تو ان کے بیٹے نے اور ان کی بہو نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال کر کسی دوسری جگہ پر چھوڑ کر آیا جائے۔ تو ایک دن ان کے بیٹے نے ترکیب بنائی کہ آج والد کو جنگل میں چھوڑ کر آیا جائے گا۔ تو اس نے ایک کمبل لیا اور اپنے والد کو ساتھ میں لے کر چلنے لگا۔ تو اس نوجوان کا بیٹا، وہ بھی اس کے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ ابو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نوجوان راضی ہو جاتا اپنے بیٹے کو ساتھ میں لینے کے لیے۔ اب وہ تینوں لوگ، اس کا بوڑھا باپ، وہ خود نوجوان اور وہ ان کا بیٹا، تینوں لوگ جنگل کی طرف چلتے ہیں۔ جب جنگل کی طرف جاتے ہیں تو وہ بیچ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو جنگل میں کہتا ہے کہ آج سے آپ یہاں رہیں، اور ایک کمبل جو وہ اپنے ساتھ لاتا ہے وہ کمبل اپنے والد محترم کو دے دیتا ہے۔ اب جب ان کا پوتا، اس بزرگ کا پوتا اپنے دادا کو جنگل میں اکیلا دیکھتا ہے تو وہ دادا کے قریب جاتا ہے اور اس کمبل میں سے ایک آدھا کمبل پھاڑ کر وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس کا باپ پوچھتا ہے، یعنی کہ نوجوان لڑکا پوچھتا ہے کہ بیٹا، تو نے آدھا کمبل دادا کے کمبل میں سے آدھا پھاڑ کر کیوں رکھ لیا؟ تو وہ چھوٹا بچہ جواب دیتا ہے، ابو آج جب دادا بوڑھے ہو گئے تو آپ نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا ایک کمبل دے کر، تو میں آدھا کمبل اس لیے لے رہا ہوں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو یہی آدھا کمبل دے کر جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، جتنا ہو سکے ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔